بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے میڈیا امپیریلزم. ہم اس ٹاپک کی روشنی میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ امپیریلزم کیا ہے، پھر میڈیا امپیریلزم کیا ہے، اور اس کی جو تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈز ہیں اس کو ہم اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں گے. اسی کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جس کو ہم اسٹرکچرل امپیریلزم کہتے ہیں، اس کو بھی ہم آج کے ٹاپک میں ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. ہم اگر امپیریلزم کی طرف آئیں اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ امپیریلزم کیا ہے، تو لینن نے ایک اسٹیٹمنٹ امپیریلزم کو ڈیفائن کرتے ہوئے جب دی تو اس نے اس کو اس طرح سے ڈیفائن کیا کہ امپیریلزم از دی ہائیسٹ فارم آف کیپٹلزم. انفیکٹ یو سی کہ ہم یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں ایک ایسے شخص کی طرف سے جو کہ کامونزم کا پیروکار تھا. نہ صرف پیروکار تھا بلکہ ہی واز دا ون ہو واز ایٹ دی ہیلم آف افیئر آف کامونزم. وہ امپیریلزم کو انفیکٹ ہائیسٹ فارم آف کیپٹلزم کنسیڈر کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ امپیریلزم بیسیکلی کیپٹلزم کی ایک ایسی فارم ہے جس میں مین فوکس اس تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ کے پیچھے یہ ہے کہ دنیا کے اور جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کے ریسورسز پہ قبضہ کیا جائے، ان کو کنٹرول کیا جائے اور ان کو اس سسٹم کے بینیفٹ کے لیے استعمال کیا جائے جو ان کو کنٹرول کر رہا ہے. اور آف کورس اس کیس کے اندر اس کی جو کنٹرولنگ اتھارٹی ہے وہ کیپٹلزم کے پاس ہے، وہ کیپٹلسٹ کنٹریز کے پاس ہے، اور کیپٹلسٹ کنٹریز کا جو ہیڈ کوارٹر ہے یا ان کا جو مین ایک پلیئر ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے. تو لینن ان فیکٹ اس کو ہائیسٹ فارم آف کیپٹلزم کنسیڈر کر رہا ہے. امپیریلزم کے اندر ایک امپورٹنٹ تھیورائزیشن یہ ہے کہ یہ بیسیکلی ایک ایسی فارم ہے جس میں جو سپر پاورز ہوتی ہیں، جن کے پاس طاقت ہے اور رچ کنٹریز ہیں، انڈسٹریلائز کنٹریز ہیں، وہ ڈسٹنٹ لوکیلٹیز پر جو اویلیبل کنٹریز ہیں ان کے ریسورسز کو، ان کی اکانومی کو اور ان کے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کو ایکسپلائٹ کرتا ہے ٹو بینیفٹ اٹس اون. اپنے آپ کو بینیفٹ دینے کے لیے ان کی ورکنگ کلاس کو استعمال کرتا ہے، ان کے اکنامک انسٹیٹیوشن کو استعمال کرتا ہے. ایک طرح سے امپیریلزم از ایکسپلائٹیشن آف دی انڈر ڈیولپڈ. تو ایک تھیورائزیشن اس پہ اس فارم کے اندر بھی اویلیبل ہے. اب امپیریلزم کے حوالے سے ایک جو چیز کو کانٹرڈکٹ کرتی ہے، کچھ تھیورسٹ یہ کہتے ہیں کہ جو ممالک زیادہ ایتھنو سینٹرک ہوتے ہیں، جو ممالک زیادہ نیشنلسٹ ہوتے ہیں، وہاں پر جو امپیریلسٹک یا پھر جو ہیجمونک ڈیزائن آف دا ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ زیادہ کامیاب نہیں رہتے، یا ایک طرح سے ان کنٹریز کو جن کے امپیریلسٹ ڈیزائنز ہوتے ہیں کسی بھی انڈر ڈیولپ کنٹری کے اندر، وہاں پر زیادہ کامیاب نہیں ہو سکتے، یا ان کو بہت زیادہ ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ان ممالک کے اندر اپنے کلچر سے محبت، اپنے نیشن سے محبت، اپنے ملک سے محبت زیادہ ہوتی ہے. اس کی وجہ سے وہ کسی بھی ملک کی ڈومینیشن کو قبول نہیں کرتے. بہت ساری ایگزامپلس ہمارے پاس دنیا میں ایسی ہیں جو کہ ایتھنو سینٹرک ہیں، جن کے اندر نیشنلسٹک فیلنگز بہت زیادہ ان کی عوام کے اندر پائی جاتی ہے. تو ان ممالک کو کنٹرول کرنا، وہاں پہ امپیریلسٹک ایک طرح سے میکنزم کا نفاذ کرنا ڈیولپ کنٹری کے لیے بہت مشکل ہو سکتا ہے. ایک طرح سے ایک اور تھیورائزیشن کی فارم میں یہ بھی آ رہا ہے کہ امپیریلزم بیسیکلی انڈر ڈیولپ کنٹریز کی جو ورکنگ کلاس ہے ان کو اپنی آرمیز میں یا ان کے تھرو اپنے مقاصد کو، اپنی ڈومینیشن کو اسٹیبلش کرنے کا ایک میکنزم ہے. جہاں پہ وہ فارن پاپولیشنز کو ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ ان امپیریلسٹ کنٹریز کی جو ورکنگ کلاس ہے ان کو ملٹری کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور کسی ایک پاپولیشن پہ، کسی ایک ملک پہ، کسی ایک اسٹیٹ پہ قبضہ حاصل کرتے ہیں، ان کے اکنامک، پولیٹیکل اور تمام ریسورسز پہ کنٹرول حاصل کرتے ہیں. اگر ہم اس کو فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے پرسپیکٹو میں دیکھنے کی کوشش کریں تو بہت سارے ایسے ہمارے پاس کیسز اور انسٹانسز سامنے آتے ہیں جہاں پر ان ممالک کے عوام کو استعمال کیا گیا مختلف ممالک پر قبضے کے لیے، مختلف ممالک پر اٹیک کرنے کے لیے. یو کین ٹیک ایگزامپل آف ایون پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش. جب برٹش امپائر یہاں پر ان علاقوں پہ کنٹرول حاصل کر رہی تھی، امپیریلسٹک کنٹرول تھا، کہیں دور بیٹھ کے کچھ لوگوں کے ساتھ
مل کے کچھ لوگوں کی وساست سے وہ ان علاقوں پہ اپنی حکومت اسٹیبلش کیے ہوئے تھے، تو مختلف ممالک پر قبضہ کرنے کے لیے جو آرمیز بنائی جاتی تھیں ان میں پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش سے بھی لوگوں کو امپلائی کیا جاتا تھا اور مختلف سٹیٹس پہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ان پر کانسٹیٹیوٹڈ جو ملٹری ہوا کرتی تھی وہ بھجوائی جاتی تھی۔ ہم تھوڑا سا مزید اگر آگے جائیں اور اس کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ امپیریلزم تو ایک طرح سے کسی بھی ڈسٹنٹ لوکیلٹی پر کوئی بھی اگر ملک اور پاپولیشن اویلیبل ہے تو اس پاپولیشن اور اس ملک پہ کس طریقے سے آپ اپنا کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں، اس کو امپیریلزم کہتے ہیں۔ تو میڈیا امپیریلزم کیا ہوگا؟ تو تھیورسسٹ پہ یہ کہتے ہیں کہ میڈیا امپیریلزم ان فیکٹ از ون سب سیٹ آف دی اوور آل کانسیپٹ آف امپیریلزم۔ جو امپیریلزم کا ایک اوور آل کانسیپٹ ہے، میڈیا امپیریلزم از ان فیکٹ سب سیٹ آف دس ہول کانسیپٹ۔ میڈیا امپیریلزم سے مراد یہ کہ میڈیا کے تھرو مختلف ممالک پہ اور میڈیا کے تھرو کسی ایک خاص پاپولیشن پہ، کسی ایک خاص کنٹری اور نیشن پہ کنٹرول حاصل کرنے کو میڈیا امپیریلزم کہا جاتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی ایک سب سیٹ آف دا جنرل سسٹم آف امپیریلزم ہے جس میں میڈیا استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ اس میں نظر یہ آتا ہے کہ جو اکنامک اور جو پولیٹیکل امپیریلزم ہے وہ شاید انویزیبل ہے، اور میڈیا کے تھرو ہم کلچر کو اور سوسائٹی کو زیادہ کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اگر اس کو ڈیپلی دیکھنے کی اگر آپ کوشش کریں تو شاید محسوس ہو کہ اس میں پولیٹیکل سسٹم بھی وہ جو امپیریلسٹ ہیں ان کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے، اور ان کے اکنامک ریسورسز بھی فار دا بینیفٹ آف دا ڈیولپ نیشنز یا امپیریلسٹ یوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس پوری ٹوٹیلٹی کے اندر دیکھا جائے تو اگرچہ کہ ہمیں یہ نظر آئے گا کہ پولیٹیکل اور اکنامک ایسپیکٹس یا پولیٹیکل اور اکنامک ڈومینیشن یا امپیریلزم آف دا ڈیولپ ورلڈ اوور دی انڈر ڈیولپ شاید اس کیس کے اندر انویزیبل ہو، لیکن پرائمریلی یہ سارے کے سارے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ میڈیا امپیریلزم بھی سپورٹ کر رہا ہوتا ہے اکنامک امپیریلزم کو اور پولیٹیکل امپیریلزم کو۔ تو انفیکٹ یہ سارے کے سارے انٹرمنگلڈ ہیں، یہ سارے کے سارے جو امپیریلزم کے ڈفرنٹ ایسپیکٹس ہیں یہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں، اور اگر ہم اس کو آج کے ماڈرن دور کے اندر دیکھنے کی کوشش کریں تو شاید یہ نظر آتا ہے کہ مختلف ممالک پہ جو کنٹرول ہے وہ ہو بھی میڈیا کے تھرو رہا ہے۔ اب وہ فزیکل انویژن کا دور ختم ہو چکا ہے، اب میڈیا امپیریلزم کا دور ہے جہاں پہ آپ مائنڈز کو، برینز کو کنٹرول کرتے ہیں، پبلک اوپینین کو کنٹرول کرتے ہیں، اور اس کنٹرول کی وجہ سے آپ کسی ایک ملک پہ پورا کا پورا کنٹرول حاصل کرتے ہیں، ان کی اکانومی کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کے پولیٹیکل سسٹم کو اس قسم کا اسٹیبلش کرتے ہیں دیٹ کین ہیلپ یو اچیو یور اون ڈیزائنز، اور ان کے پورے کے پورا جو سسٹم اور ایک ریسورسز ہیں ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو میڈیا امپیریلزم ان فیکٹ از اے سارٹ آف ورسٹ کائنڈ آف امپیریلزم جو اب تک دنیا کے اندر شاید ہمیں نظر آتی ہے۔ میڈیا امپیریلزم میں جو ایک اور بڑا اہم کانسیپٹ ہے وہ بیسیکلی آئیڈیالوجیکل امپیریلزم کا ہے۔ اس کانسیپٹ کے پیچھے اگر ہم پھر جائیں تو شاید ہمیں نظر آئے کہ ہربرٹ شلر اس پہ بڑی خوبصورت تھیورائزیشن یہ دیتا ہے کہ میڈیا امپیریلزم کے تھرو کسی سوسائٹی کے جو آئیڈیالوجی ہے اس آئیڈیالوجی کو بھی ہائی جیک کیا جاتا ہے، اس آئیڈیالوجی کو بھی اس فارم کے اندر پیش کیا جاتا ہے جو ڈیمیننگ ہوتی ہیں، اور جو ویسٹرن آئیڈیالوجی ہے، جو میڈیا جن کے کنٹرول میں ہے ان کی آئیڈیالوجی ان سوسائٹیز پہ جو کہ انڈر کنٹرول ہوتی ہیں ان پہ وہ فورس کی جاتی ہیں، ان پر وہ امپوز کی جاتی ہیں، اور ان کا وے آف ڈوئنگ تھنگز جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے۔ تو دیٹ could be taken as ideological imperialism as well, and media is the tool with the help of which you can introduce the system of ideological imperialism in different countries. تو ہربرٹ شلر اس میں میڈیا کو آئیڈیالوجیکل امپیریلزم کے لیے بھی ایک امپورٹنٹ ٹول کے طور پر کنسیڈر کرتا ہے۔ اس میں وہ مزید اس پہ جب تھیورائز کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ جو مختلف ممالک کی جو کارپوریٹ اکانومی ہے وہ ایک طرح سے انکریزنگلی ڈیپینڈنٹ ہوتی جا رہی ہوتی ہے، ان میڈیا کلچرل سیکٹرز پہ ہو جاتی ہے ڈیپینڈنٹ۔ اس کی وجہ بیسیکلی وہ یہ بیان کرتا ہے کہ میڈیا کا کنٹرول کسی بھی اکنامک ایکٹیویٹی کو بوسٹ اپ کر سکتا ہے۔ تو انٹرنیشنل
ٹرانسنیشنل جو کارپوریشنز ہیں وہ اس ممالک کے اندر اپنا بزنس آسانی سے شروع کر سکتی ہیں بیکاز کہ میڈیا از ان سپورٹ آف دیم. میڈیا از ان فیکٹ پیونگ دا وے فار پراپر اسٹیبلشمنٹ آف دیئر اکنامک سسٹم. تو اس کے لیے وہ گراؤنڈ تیار کرتے ہیں اور اس کی ایکسیپٹنس بڑھ جاتی ہے. اگر میں اس حوالے سے آپ کو ایگزامپل دوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میکڈونلڈ یا KFC کسی بھی ملک کے اندر کس نے آسانی سے وہاں پہ وہ اپنا بزنس اسٹیبلش کر سکتے ہیں. اس کی وجہ بیسیکلی جو میڈیا کانٹینٹس ہیں وہ اس قسم کے ہیں کہ جہاں پر میکڈونلائزیشن جو ہے وہ ایک طرح سے یوتھ کی ہو رہی ہے. KFC جو کہ فارن ایک ایجنسی ہے یا فارن کارپوریٹ سیکٹر بزنس ہے وہ کسی بھی سسٹم کے اندر آسانی سے ایکسیپٹ ہو جاتا ہے اینڈ دے ٹیک ڈومیننس اوور دی انڈیجنس سسٹمز. وہاں پہ لوگ ان چیزوں کو پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ میڈیا ان کو پورٹرے کر رہا ہوتا ہے. میڈیا میکس دا تھنگز آئیڈیل فار دا پیپل. تو ان صورتوں میں ان کے جو اکنامک بیسز ہیں وہ کسی بھی ملک کے اندر آسانی سے ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں اور ان کی اکانومی گرو کرنا شروع کر جاتی ہے. تو الٹیمیٹ پروفٹس جو ہیں وہ یقیناً ان ملٹی نیشنل کمپنیز کو جا رہی ہوتے ہیں اور الٹیمیٹ پروفٹس جو ہیں وہ ان ڈیولپ کنٹریز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو دس از لائک یو سی like sucking the money from underdeveloped country and it is being poured and conduited to the developed world. شلر آگے جب اس پہ بات کرتا ہے تو اگین اس پہ بڑی خوبصورت جو اس کی تھیورائزیشن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ امریکن اکنامک ڈومیننس جو ہے وہ بیسیکلی اس کے جو کلچرل ڈومینز ہیں ان کے ساتھ ایک طرح سے انٹر لنکڈ ہیں اور وہ امریکن کلچر کو امریکن اکانومی کو سپیریئر کنسیڈر کرانے کی پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اس کا پرائمریلی جو ایک فوکس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے امریکن کلچر کو امریکن اکانومی کو دنیا کے اندر ایک سپیریئر اکانومی کے طور پر پیش کر سکے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیولپڈ نیشنز کی یا امریکنز کی جو اکنامک سسٹم ہے وہ انڈر ڈیولپ کنٹریز کے اندر اس کی ایکسیپٹیبلٹی بڑھ جاتی ہے. لیکن اب یہ ایک کنٹیسٹڈ کانسیپٹ ہو گیا ہے. اب یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہو گیا جب گلوبلائزیشن کا دور آنا شروع ہوا, جب میڈیا نے ایک طرح سے انڈیویجولز تک اس کی ایکسیس بھی ہو گئی اور انڈیویجولز بھی اس قابل ہو گئے کہ وہ میڈیا کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکیں, تو اس وقت صورتحال تھوڑی سی تبدیل ہونا شروع ہو رہی ہے. اب یہ ایک ایسا کانسیپٹ نہیں رہا جس میں کمپلیٹ ڈومینیشن کی صورتحال ہمیں نظر آئے. یہاں پہ اب ایسی کوئی صورتحال بھی ہو سکتی ہے کہ جہاں پر ایک ڈکلائن آف دی ڈومیننٹ سسٹم یا ڈومیننٹ آئیڈیالوجی آ سکتی ہے. بہت سارے ایگزامپلس ہمارے پاس دنیا میں اس وقت نظر آ سکتی ہیں کہ جہاں پر اس کانسیپٹ جس میں میڈیا جو ہے وہ سوسائٹیز کو کنٹرول کر رہا ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ یہ اب آہستہ آہستہ کنٹسٹڈ فارم کے اندر نظر آ رہا ہے, ایک ایسی فارم کے اندر نظر آ رہا ہے جہاں پر اس کی جو مین اسکور ہے اس کا وہ چیلنج ہو رہا ہے کہ نو آل دا ٹائم میڈیا شاید ہو سکتا ہے سسٹم کو کنٹرول نہ کرا ہو. یہاں پر جو ایکٹیو آڈینس کا جو پرسپشن ہے وہ زیادہ ایک طرح سے ڈومینیٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, جہاں پر آڈینس آر ناٹ پیسو رادر دے آر ایکٹیو ٹو دا میڈیا کنٹینٹس ٹو دی کائنڈ آف ایکسپوئر دیٹ دے ہیو. وہ بڑے سلیکٹیوٹی کا شکار ہے, وہ ان چیزوں کو استعمال نہیں کرتے جو کہ ہر وقت میڈیا دینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. ان کی اپنی جو انڈیجنس نیڈز ہیں, ان کی اپنی جو آئیڈیالوجی ہے, ان کی اپنی جو پرسیپشنز ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہو. تو یہ ایک جس کو ہم تھوڑی دیر پہلے میڈیا امپیریلزم کا نام دے رہے تھے, دس ہیز بیکم سم ہاؤ اے کنٹیسٹڈ کانسیپٹ. ایک ایسا کانسیپٹ ہے جس کو چیلنج کیا جا رہا ہے. امریکن یا دوسرے لفظوں میں ہم US میڈیا کلچرل ڈومیننس کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ہمارے پاس مختلف قسم کے ایسپیکٹس یا مختلف قسم کی پروڈکٹس سامنے نظر آتی ہیں. اس میں امریکن فلمز نظر آتی ہیں, اس میں ٹیلی ویژن پروگرامز نظر آتے ہیں, اس میں میوزک نظر آتا ہے, اس میں نیوز نظر آتی ہیں, اس میں انٹرٹینمنٹ, تھیم پارکس اور اس کے علاوہ شاپنگ مالز جو دنیا کے اندر ایک طرح سے ایک آئیڈیل فارم کے اندر لیے جا رہے ہوتے ہیں. اینڈ دے ایکسپورٹ ان فیکٹ the different kind of culture to the developed nation, to the developing nations, اس کی طرف یہ لے جا رہے ہوتے ہیں. تو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکن کلچرل ڈومیننس تھرو میڈیا جو ہے وہ ایک طرح اسٹیبلش ہو رہی ہے, کیونکہ ان تمام چیزوں پہ ایک طرح سے امریکن کنٹرول حاصل ہے. تو پوری دنیا کے اندر یہ چیزیں امریکن سسٹم کو, امریکن وے آف لائف کو انٹروڈیوس کرنے میں ہیلپ کر رہی ہوتی ہیں. اگر ہم اس کو اس طریقے سے لیں کہ یہ جو کوئی بھی ایک ٹی وی پروگرام ہوتا ہے وہ ایک کمپلیٹ ٹی وی کلچرل پیکج ہوتا ہے, اس کے اندر ڈسٹریبیوشن کی جو فیسلٹیز ہیں وہ بھی امریکن کمپنیز کے پاس ہیں,
پروڈکشن کی فیسلٹیز بھی امریکن کمپنیز کے پاس ہیں, ان کے اندر کانٹینٹس کس قسم کے دینے ہیں اس کی ڈیسیجن بھی ان ملٹی نیشنل کمپنیز کے پاس ہے جو امریکن بیسڈ ہیں, یو ایس بیسڈ ہیں اور دنیا کے اندر اپنے پروگرامز کو بھجوا رہی ہیں. تو یہاں پر بیسیکلی یہ تمام چیزیں ایک کنسرٹڈ ایفرٹ کے تھرو پوری دنیا کے اندر امریکن کلچرل ڈومیننس کو فروغ دینے کی کوشش کر رہی ہیں. تو یہ جو تھیوریٹیکل پیراڈائم ہے جس میں میڈیا ایک بہت بڑا سورس کے طور پر کلچرل ڈومینیشن کے لیے استعمال ہو رہا ہے, یہ اس کا ایک ایسپیکٹ ہے جس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ امریکا کا جو میڈیا ہے وہ کلچرلی پوری دنیا کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور اسپیشلی ان علاقوں کو جن کے پاس ٹیکنالوجی ویک ہے, جن کے پاس ریسورسز کم ہیں, جو امپورٹڈ پروگرامز پہ زیادہ ریلائی کرتے ہیں, ان کی اپنی فلم انڈسٹری اور پروڈکشن کے یونٹس زیادہ ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس نہیں ہے. ایسی صورتحال میں دے موسٹلی ریلائی آن دی امریکن فلمس, اور اس کے تھرو وہ انٹرٹینمنٹ تو حاصل کرتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کلچرل ڈومیننس وہ حاصل کرتے ہیں, دیٹ از سم تھنگ ڈسٹرائنگ فار دیئر اون کلچر, دیٹ از ڈسٹرائنگ دیئر اون آئیڈیالوجی, دیٹ از پٹنگ دیئر اون ہول سسٹم ایٹ اسٹیک. میڈیا امپیریلزم کو بوائڈ بیرٹ کس طریقے سے ڈیفائن کرتا ہے, لیٹس ہیو اے لک ایٹ اٹ. میڈیا امپیریلزم is a process whereby the ownership, structure, distribution, or content of the media in any one country are singly or together subject to substantial pressure from the media interest of any other country or countries without proportionate reciprocation of influence by the country so affected. اب اس ڈیفینیشن کے اندر آپ تھوڑا سا اگر اس کا ایک سرجیکل آپریشن کریں تو یہاں پہ آپ کو بہت سارے ایسپیکٹس نظر آتے ہیں کہ چاہے اونرشپ ڈائنامکس ہیں, اسٹرکچر آف دا میڈیا ہے, ڈسٹریبیوشن ہے, کانٹینٹس کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہے, یہ کسی ایک خاص ملک میں جو ان تمام چیزوں پہ جو کنٹرول ہے وہ اس ممالک کے پاس نہیں ہے جن ممالک کے اندر یہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہیں. اب اس کو آپ اگر ایگزامپل اس طرح سے لیں کہ ایک وہ ملک ہے جو ڈیولپڈ ہے, اس کو ہم کور کنٹری کہتے ہیں, اور ایک وہ ملک ہے جہاں پر یہ تمام میڈیا کانٹینٹس ایک طرح سے جا رہے ہیں, وہاں پہ ڈسیمینیٹ ہو رہے ہیں, تو وہ پیریفری ہے, وہ ایک طرح سے سیٹلائٹ کنٹری اس کو آپ کہہ سکتے ہیں جو ریسیونگ اینڈ پہ ہے. ان کے پاس ریسیپروکیٹ کرنے کے لیے ان کانٹینٹس کو کچھ بھی نہیں ہے. They are simply at the receiving end. Whatever is coming from the core to the periphery, that is accepted in the same fashion. تو بوائڈ بیرٹ یہ کہہ رہا ہے کہ چاہے وہ ڈسٹریبیوشن کا میکنزم ہے, پروڈکشن کا میکنزم ہے, یا کنٹینٹس کی ڈیولپمنٹ کا میکنزم ہے, وہ انفیکٹ کسی ایک ملک کے پاس ہے, اور باقی جو ممالک ہیں, جو باقی کنٹریز ہیں, اور جو باقی دنیا کی پاپولیشن ہے, ان کے انٹرسٹ اس میں جو ہے نا پروٹیکٹ نہیں ہو رہے. میڈیا کے انٹرسٹ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہے ہیں اس کے اندر, ان کی جو ڈومینیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور یہ ممالک چونکہ ریسیونگ اینڈ پہ ہیں اور اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ اس قسم کی چیزوں کو ادھر ریبٹ کر سکیں, چیلنج کر سکیں, یا کسی بھی فارم کے اندر ریسیپروکیٹ کر سکیں. ریسیپروکیٹ کرنے سے میری مراد یہاں پہ یہ ہے کہ اگر ان کے پاس 10 پروگرام کسی ملک کی طرف سے آئے ہیں تو دے شوڈ آلسو بی ایبل ٹو سینڈ دوز پروگرامز, دیئر اون پروگرامز ٹو دی ڈونر کنٹری. For instance, if we are watching a lot many Hollywood movies, so can we send our own movies to the US market? And will those be accepted over there? So this is in fact a problem. کہ یہاں پر تو وہ سب چیزیں ایکسیپٹیبل نظر آتی ہیں, لیکن چونکہ ہمارے ہاں وہ ٹیکنالوجیکل ویکنیسز ہے, ہمارے ہاں وہ چیزیں اس کے اندر ڈیولپ نہیں ہوئی, میڈیا ہمارے پاس اس فارم کے اندر موجود نہیں ہے جو کہ ان ڈیولپ کنٹریز کے پاس موجود ہے, تو ایسی صورتحال میں وی کین ناٹ ریسیپروکیٹ دوز کائنڈ آف تھنگز دیٹ وی میک ان دی US مارکیٹ. وہاں پہ ان سسٹم کے اندر ہم ان چیزوں کو نہیں بھجوا سکتے. تو الٹیمیٹ ریزلٹ از واٹ؟ الٹیمیٹ ریزلٹ از میڈیا امپیریلزم. میڈیا امپیریلزم کے حوالے سے اس کو فردر تھوڑا سا ریفارمولیٹ جب کیا گیا تو اس کے حوالے سے کچھ نئی ایک طرح سے تھاٹس سامنے آنا شروع ہوئی کہ میڈیا امپیریلزم کا جو کانسیپٹ ہے دیٹ از ناٹ ایز سچ اسٹیٹک, جیسے کہ ہم تھوڑے پہلے بات کر رہے ہیں کہ جس میں نظر یہ آتا ہے کہ سب کچھ ڈیولپ سے انڈر ڈیولپ کی طرف جا رہی ہے, سب کچھ کور سے پیریفری کی طرف جا رہی ہے, جہاں پر کنٹرول کا جو پورا کا پورا میکنزم ہے, کانٹینٹ ڈسٹریبیوشن اور پروڈکشن, یہ سارا کا سارا ایک طرح سے ڈیولپ ورلڈ کے پاس ہے, انڈر ڈیولپر صرف اور صرف ریسیونگ اینڈ پہ ہے. دس کانسیپٹ
is challenged. اس پہ تھوڑی سی ایک کہہ سکتے ہیں کہ ریفریزنگ ہوئی ہے, اس کو ریفارمولیٹ کیا گیا ہے, اور اس ریفارمولیٹ کرنے میں کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. فار انسٹنس اگر میں اس میں پہلی چیز کی طرف آپ کو لے جاؤں کہ پہلے بات تو یہ ہے کہ دس از ناٹ آل ٹوگیدر ایکسیپٹیبل دیٹ وٹ ایور از کمنگ دیٹ از کمنگ فرام دی ویسٹرن ورلڈ, دیٹ از کمنگ فرام دی ڈومینیٹڈ ورلڈ, دیٹ از کمنگ فرام دی ورلڈ وچ از ڈیولپڈ ون ٹو دا ڈومینیٹڈ ون. یہ ایک طرح سے ایک طرح سے چیلنج کانسیپٹ کی صورت میں ہمارے سامنے آ رہا ہے. دس مے ناٹ بی آل ٹوگیدر ٹرو بیکاز کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہو سکتا ہے کہ فرام ساؤتھ سے نارتھ کی طرف بھی جا رہی ہو. دوسری اس کے اندر جو اہم بات ہے, یعنی پہلے تو چیلنج ہونے والی بات ہے کہ دس ہیز بین چیلنج, دوسری اہم بات یہ ہے کہ ابھی اس میں بہت سارے ایسے انالیٹیکل ٹولز ہیں جو اب اس قسم کے ڈیولپ ہو چکے ہیں جس میں آپ کو یہ شاید نظر آئے کہ میڈیا ایک سیوک جرنلزم کا ایک طرح سے کانسیپٹ آنا شروع ہو گیا. وہاں پہ انڈیویجولز کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں میڈیا میں. اف سم تھنگ از بینگ سیڈ فرام دی نارتھ, it is supposed to be analyzed at the south, whether this is to be accepted in the same fashion or it is to be rebutted. اس کو کس فارم کے اندر ہمیں لیا جانا چاہیے. جو ڈفرنٹ انالیٹیکل ٹولز ڈیولپ ہونا شروع ہو گئے ہیں, جو ڈفرنٹ ایک طرح سے فارمولیشنز ساؤتھ میں ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی ہے, جس طریقے سے اس کو چیلنج کیا جانے لگ گیا ہے, جس طریقے سے اس کو سمجھنا شروع کر دیا گیا ہے اب اس ماڈرن ورلڈ کے اندر, تو وہ اس کمپلیٹ پیکج کی فارم میں ایکسیپٹیبلٹی کسی بھی چیز کی, کسی بھی میڈیا کانٹینٹس کی اب شاید پاسبل نہ رہی ہو. آپ بہت ساری ایسی چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ جب ویسٹ کی صورت میں کمپلیٹ پیکج کی صورت میں اگر آپ ساؤتھ کی طرف بھجواتے ہیں تو اس پہ بعض جگہوں پہ ارتیاش بھی ہوتا ہے, بعض جگہوں پہ اس کو ان ایکسیپٹ بھی کیا جاتا ہے. جب اس کا انالیسس کیا جاتا ہے تو اس میں بہت سارے ایسے نیگیٹو پوائنٹس بھی سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. دی پیپل ڈونٹ ایکسیپٹ دوز نیگیٹو پوائنٹس, اور اس کو کسی طرح سے ریبٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس کی جو دوسری اب ایک کرٹیسزم اس پہ ہے یا ایک ریفارمولیشن میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہے میڈیا امپیریلزم کے اوور آل کانسیپٹ کو, وہ یہ کہ ڈیولپمنٹ آف دی انالیٹیکل ٹولز ایٹ دا ساؤتھ از کنٹریبیوٹنگ سم تھنگ ٹو ریبٹ ٹو دی کائنڈ آف ڈومینیشن دیٹ the West, or you can say the North, has over the underdeveloped world. تیسری جو کانسیپٹ ہے وہ اس میں ویکننگ آف آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کنٹرول ہے وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ ہائبریڈیٹی نے جنم لے لی ہے. جب میں ہائبریڈیٹی کی بات کر رہا ہوں تو اس سے میری مراد یہ کہ اب چیزیں بڑے ڈفرنٹ فارم کے اندر سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. اب اس فارم کے اندر چیزیں نہیں ہیں جہاں پر کسی ایک پیکج کی صورت میں سامنے آ رہی ہو. اب وہاں پر فار انسٹنس آپ اگر ایک مووی ہے تو ایک مووی ہم آج سے پہلے مووی کو اگر دیکھا کرتے تو سینما ہال کے اندر دیکھا کرتے تھے. تو سینما ہال کے اندر ایک مووی کا ایک الگ سا تصور ہوتا ہے, وہاں پہ ایک الگ سا انوائرمنٹ ہوتا ہے, وہاں پہ بہت ساری چیزیں انڈیویجول پہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں. اس کا ساؤنڈ میکانزم ہے, اس کی بڑی سی تصویر ہے, اس کا وہ ماحول جس کے اندر بیٹھ کے آپ مووی کو واچ کر رہے ہیں, یہ تمام چیزیں ایک انڈیویجول پہ ایک طرح سے اثر انداز ہو رہی ہوتی تھی. اب سسٹم تھوڑا سا بڑھ گیا ہے. یو کین واچ مووی آن اے سینما, یو کین واچ مووی ایون آن یور موبائل, یو کین واچ مووی آن یور لیپ ٹاپ, اینڈ یو کین واچ مووی آن یور CD پلیئر within your own environment, within your own setting, in your own time. آپ یہ تمام چیزیں آپ کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں کہ اس ایک خاص ایلیمنٹ کے, کسی ایک خاص میڈیا کانٹینٹ کے جو ایفیکٹس ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ بیکاز آف دس کائنڈ آف اویلیبلٹی آف دا ٹیکنالوجی اس کے اثرات اس حد تک نہ رہیں. اب یہ دونوں صورتوں میں اس کی پاسبلٹی ہو سکتی ہے. مے بی a sort of weakening effects of that particular cultural package over the dominant, یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اثرات جو ہے نا وہ اس فارم کے اندر آ رہے ہوں جو پہلے سے زیادہ ملٹیپلائڈ فارم کے اندر ہوں. That depends who you are, that depends with what intentions you are watching, that depends with what سوشو کلچرل بیک گراؤنڈ, اکنامک بیک گراؤنڈ یو آر. تو یہ تمام چیزیں انفیکٹ میٹر کر رہی ہیں. اب وہ یونیفارم اسٹائل آف افیکٹ جو ہیں وہ شاید ہو سکتا ہے کہ اب ایسی صورتحال کے اندر ایکسیپٹیبل نہ ہو, بیکاز
انڈیویجول ڈفرینسز جو ہیں وہ شاید بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور ان ڈفرینسز کی وجہ سے، ان ہائبریڈیٹی کی وجہ سے جو ٹیکنالوجی کے اندر آ چکی ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے نئے کانسیپٹس جنم لے چکے ہیں، بہت سارے نئی تھیوریز جنم لے چکی ہیں، بہت سارے نئے کائنڈ آف افیکٹ سامنے آ چکے ہیں، جس کی وجہ سے جو اولڈ پیراڈائم آف میڈیا امپیریلزم ہے اس کو اب ری فریم کرنے کی، ری فارمولیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے ہم آتے ہیں اور اس کا ایک اور ایسپیکٹ اس کی طرف ہم لے کے جاتے ہیں کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا امپیریلزم اگر ہم کسی ایک فارم کے اندر پہلے تھے تو دس واز اے سارٹ آف کولونائزیشن آف کمیونیکیٹو اسپیس، اگر ہم کبھی اس کو ہم کہہ سکتے تھے کہ میڈیا کی اوپر جو ڈومیننٹ فورسز کا کنٹرول ہے، اس کی جو کولونائزیشن ہے اس میڈیا اور کمیونیکیشن اسپیس کے اوپر، دس از آلسو ناؤ چیلنجڈ، بیکاز اس کی وجوہات آپ کے پاس اس صورت میں موجود ہیں کہ یو کین سی دیٹ سینٹر آف موسٹ آف دا ایکٹیویٹیز آر دیئر ان دا ویسٹ، ان دا ڈیولپڈ ورلڈ، بٹ اسٹل کنٹرول کا جو میکانزم ہے وہ ہو سکتا ہے کہ شاید اس فارم کے اندر پایا نہ جا رہا ہو جس قدر اس سے پہلے تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ کنٹینٹ ڈیولپمنٹ اور اس کی ڈسٹریبیوشن کا میکانزم بھی ان کے کنٹرول میں تھا۔ اب کنٹینٹ ڈیولپمنٹ کا کام اگر کسی حد تک ان کے پاس ہے تو اس کنٹینٹ کے اندر چینج، اس کنٹینٹ کو چیلنج کرنے کا جو چیزیں ہیں یا ان کے متعلق جو ایک فیسلٹی ہو سکتی ہے، جس از اویلیبل ایٹ دا باٹم ایز ویل۔ پہلے جو ریسیونگ اینڈ پہ ہو سکتے تھے، اب وہ ریسیونگ اینڈ کی بجائے ایک ایکٹیو پارٹیسپینٹ کے طور پر ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پہ جب سیوک جرنلزم کا کانسیپٹ جنم لیتا ہے، جب یہاں پر اس قسم کا کانسیپٹ جنم لیتا ہے جہاں پہ کوئی بھی چیز اگر آپ ایک ویب سائٹ پہ آ گئی ہے، کوئی کانسیپٹ آ چکا ہے، تو ایوری باڈی can rebut to it, everybody can comment on it, even by sitting in your old fashioned kitchen you can talk about something which is probably said by a scholar from the developed world. تو آپ کی جو اپروچ ہے، جو سوچ ہے، اس کو اب اس طرح سے شاید ہو سکتا ہے کنٹرول نہ کیا جا سکے، اس کو کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی فارم پہ ہو سکتا ہے کہ چیلنج بھی کیا جا رہا ہو۔ اگر ہم پیچھے کی طرف جائیں، آج سے صرف اور صرف 2 دہائی پیچھے یا 1 دہائی سے تھوڑا سا زیادہ پیچھے جا کے دیکھیں تو وہاں پر اس قسم کے کانسیپٹس نہیں تھے۔ وہاں پہ ڈومینیشن آف دی ڈومیننٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا کرتی تھی۔ اگر اس کو کمپلیٹ ایکسیپٹنس نہیں ہوا کرتی تھی تو اس کے متعلق جو کرٹیسزم تھا دیٹ واز ناٹ سم تھنگ گوئنگ سو وائڈ ٹو دا ورلڈ۔ آج ایسا نہیں ہے۔ آج جب بھی کوئی چیز ڈومیننٹ کی طرف سے آتی ہے، ڈومینیٹڈ کی طرف، تو ایسی صورتحال میں اگر اس پہ کوئی کرٹیسزم ہے تو the whole world can see that criticism as well. If BBC is running some program against some country, against some segment of the population, if CNN is putting up something on air that is harming the reputation of some particular group of the people, the whole world can go against that. The whole world can shout against it. The whole world can put up their comments on Facebook. سوشل میڈیا پہ آ سکتے ہیں، سوشل نیٹورکنگ سائٹس پہ اپنے کمنٹس پورٹرے کر سکتے ہیں، اینڈ میڈیا کین دین فائنڈ اٹ آؤٹ کہ what kind of effects its own productions have put over the people at large. اور ان کی جو ریبٹل ہے، ان کی طرف سے جو کرٹیسزم ہے، that can help media change its own attitude towards them. اس کا ایک جو تصور ہے وہ ریبٹل کا، جو کانسیپٹ ہے کرٹیسزم کا، وہ اب شاید اس ماڈرن ورلڈ کے اندر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ تو وہ جو کولونائزیشن آف کمیونیکیٹو اسپیس کبھی ہوا کرتا تھا پورا کا پورا، جو میڈیا امپیریلزم کی ایک امپورٹنٹ ایک تھیم تھا، ایک امپورٹنٹ ایریا تھا، اب وہ پراپرلی اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کے اندر بہت سارے چینجز آ چکی ہیں۔ تو دیٹ ریکوائرز ٹو برنگ اباؤٹ سم چینج ان دی فارمولیشن آف اولڈ پیراڈائم آف میڈیا امپیریلزم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کو آگے لے جاتا ہوں ایک اور انٹرسٹنگ کانسیپٹ جس کا میں اپنے بگننگ آف دا لیکچر میں جس کا ذکر کر چکا ہوں، اسٹرکچرل امپیریلزم کی طرف جاتے ہیں۔ اسٹرکچرل امپیریلزم کا کانسیپٹ 1971 میں ایک نارویجین اسکالر، ہز نیم از جان گلٹنگ، تو اس نے اس کو ڈیفائن کی ہے، اس نے اس کانسیپٹ کو کوائن کیا ہے۔ لیٹ اس سی کہ وہ اس کو ڈیفائن کیسے کرتا ہے، اس کے الفاظ میں ہی اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ Structuralism is a sophisticated type of dominance relation which cuts across nations, basing itself on a bridgehead which the center of the center nation establishes in the center of the periphery for the joint benefit of both. اس کانسیپٹ کو ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
جب جان گلٹنگ یہ کہتا ہے کہ دیر آر ٹو کائنڈ آف تھنگس، ون از دی کور اینڈ دی ادر از پیریفری. کور بیسیکلی وہ یہ بات کرتا ہے کہ ڈیولپ ورلڈ ہے، یہ وہ ورلڈ ہے جو انڈسٹریلائزڈ ہے، یہ وہ ورلڈ ہے جو رچ ہے، جس کا پر کیپٹا انکم اور جس کا جی ڈی پی اور جی این پی، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ اور گراس نیشنل پروڈکٹ، وہ بڑی ہائی لیول پہ اویلیبل ہے. اور دوسری سائڈ پہ انڈر ڈیولپ ورلڈ ہے، انفیکٹ دا پور ورلڈ، ان انڈسٹریلائزڈ ورلڈ، وہاں پہ اس کو ہم پیریفری کہہ رہے ہیں. اب یہاں پر وہ ان دونوں جو کانسیپٹس ہیں، ان دونوں کے اندر مزید کچھ وہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے جان گلٹنگ کہ جو سینٹر آف دا پیریفری ہے، اب اس پیریفری کا جو سینٹر ہے، اس سے میری مراد یہاں پہ وہ لوگ ہیں جو ایک ایسی پوزیشن میں ہیں جو ایلیٹ کلاس آف دا پیریفری ہے، یعنی انڈر ڈیولپ کنٹریز کی جو ایلیٹ کلاس ہے، دا ریچسٹ کلاس آف دیٹ پیریفری. وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو پیریفری کے جو سینٹر ہے، کور کے سینٹر کے ساتھ کلوزلی لنکڈ ہے. اب کور کا سینٹر سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایلیٹ کلاس آف پیریفری اینڈ ایلیٹ کلاس آف کور، یعنی ڈیولپ کی ایلیٹ کلاس اور انڈر ڈیولپ کی ایلیٹ کلاس، دے آر ایٹ سم پلیس، دے آر جوائننگ ہینڈز ود ایچ ادر، دے آر ورکنگ فار ایچ ادرز بینیفٹ. اور ان کا آپس میں ایک طرح سے جو ریلیشن شپ ہے وہ ایک ایکول لیول پہ آپ کو ریلیشن شپ نظر آتا ہے. اور یہ دونوں بیسیکلی جب بھی ایک دوسرے کے ساتھ کسی پارٹنرشپ میں آتے ہیں تو دس از گیونگ بینیفٹ ٹو بوتھ آف دیم. تو ان دونوں کے درمیان میں جو ریلیشن شپ ہوگا وہ ایکول بیسس پہ ہوگا. لیکن جو ہم کور اور پیریفری کا اگر ہم ریلیشن شپ دیکھنے کی کوشش کریں تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ہمیں اس قسم کا ریلیشن شپ نظر نہ آئے. وہاں پر ڈومیننٹ کا ریلیشن شپ جو ہے وہ ڈومینیٹڈ پہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں زیادہ نظر آئے اور فائدہ زیادہ ہمیں کور کو نظر آتا ہوا، کور کو دکھائی دے. پیریفری کی طرف شاید ہو سکتا ہے زیادہ فائدہ نہ ہو. تو جان گلٹنگ یہ کہتا ہے کہ سینٹر آف دا کور اینڈ سینٹر آف دا پیریفری، دے ہیو اے لاٹ مینی کامن ان دیم. ایلیٹ کلاس دونوں کی بہت ساری چیزیں آپس میں کامن رکھتی ہیں. اب اس کو ہم اگر کسی اور پرسپیکٹو میں دیکھنے کی کوشش کریں تو وہ کیا ہوگا؟ جان گلٹنگ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی ایک پیریفری کا میڈیا ہے تو پیریفری کا میڈیا بھی انفیکٹ کام کر رہا ہے فار دیئر اون بینیفٹس، فار دیئر اون پروفٹس، فار دیئر اون پروڈکٹیوٹی، فار دیئر اون ڈیولپمنٹ. اور ایسی صورتحال میں they will be working for, maybe they would be working for the media of the West, media of the dominated country, media of the developed country. اب ان کے لیے جب یہ کام کرے گا تو they will be working for their own benefit as well. اب دونوں میڈیا آرگنائزیشنز جو ہیں وہ دونوں صورتوں میں فائدہ لے رہے ہوں گے، بیکاز کہ media of this country is also elite class and media of the core is also the elite one. یہ آپس میں جب کسی لیول پہ ایک دوسرے کسی قسم کی کولیبوریشن کے اندر آئیں گے تو they will be working to serve their common interest. Common interest profit earning کے بھی ہو سکتے ہیں، common interest reach کے بھی ہو سکتے ہیں، common interest کسی ایک آئیڈیالوجی کی پروپیگیشن کے بھی ہو سکتے ہیں، common interest مختلف فارمز کے اندر دونوں کے درمیان میں پائے جا سکتے ہیں. تو انفیکٹ جو میڈیا اونرز ہیں یہ اپنے بینیفٹس کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھتے ہیں اور دونوں بینیفٹس حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور ہو سکتا ہے اس کیس کے اندر کوئی ڈومیننٹ اور ڈومینیٹڈ کا کانسیپٹ نہ ہو، بلکہ ٹو تھنگز آر ایٹ پار ود ایچ ادر ورکنگ ایکولی فار دی پرسوئنس آف ون پرٹیکولر آبجیکٹو. تو کسی ایک آبجیکٹو کو پرسو کرنے کے لیے دونوں ایک وقت میں کام کر رہے ہوتے ہیں. تو گلٹنگ انفیکٹ اسٹرکچرل امپیریلزم کے پرسپیکٹو میں یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ سوسائٹی کے جو ڈفرینٹ اسٹرکچرز ہیں، سوسائٹی کے اندر بھی اگر پیریفری اگر فار انسٹنس ہے تو اس کے اندر پیریفری کے اندر ایک سینٹر ہے جو کہ ڈیولپڈ ہے، اور پیریفری کے اندر ایک اور پیریفری ہے جو کہ انڈر ڈیولپڈ ہے، جو کہ پور ہے. سملرلی ایک طرح سے کور ہے، اس کے اندر ایک سینٹر ہے اور اس کے اندر بھی ایک پیریفری ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیولپ ورلڈ کے اندر بھی ایک انڈر ڈیولپ ورلڈ ہوتی ہے. تو انڈر ڈیولپ ورلڈ
اور یہاں پہ جو انڈر ڈیولپ ورلڈ کی انڈر ڈیولپ ورلڈ ہے, ان دونوں کے درمیان میں ہو سکتا ہے کوئی پازیٹیو ریلیشن شپ ہو. اینڈ سملرلی اوپر پہ جو کور ہے, کور اور پیریفری کے دونوں کے سینٹرز آپس میں بڑے کلوز ریلیشن شپ میں ہو سکتے ہیں. میں آپ کو اس لیکچر کے اینڈ پہ اس کو ایک گرافک سسٹم میں بھی آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا جہاں پر ان دونوں کے درمیان میں ریلیشن شپ کو دکھایا جا رہا ہے. اب میں جو آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا سینٹر پیریفری ریلیشنز کے حوالے سے, تو یہاں پر ان کے درمیان میں جو ریلیشن شپس ہیں دے آر ویری سسٹینڈ, اسپیشلی ان ٹرمز آف انفارمیشن فلو. یہ سسٹینڈ ہیں, ایک طرح سے ری انفورسڈ ہیں, ایک دوسرے کے آبجیکٹیوز ایک دوسرے کو ری انفورس کر رہے ہیں. سینٹر اور پیریفری میں جو اوپر موجود ہے, دونوں ٹاپ لیول میں موجود ہیں, انفارمیشن کے حوالے سے یہ آپس میں ان کے ریلیشن شپ جو ہے وہ کافی زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ ری انفورسڈ ہیں, ایک دوسرے کو ہیلپ کرتے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کو سسٹین کرتے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ کہیں کمپیٹنگ فارم کے اندر نظر نہیں آ رہے. اب اس کی ایگزامپل میں اگر آپ کو دوں تو پاکستانی سسٹم کے اندر اس کی بہت ساری ایگزامپلز ہو سکتی ہیں. یو مائٹ ہیو سین اے لاٹ مینی پروگرامز آن پاکستانی چینل which are sponsored by the international media. Why do you see those kind of programs over there? Because objectives of both the media organizations, which are of course elite of periphery and elite of the core. اب ان دونوں سسٹم کے اندر آپ دیکھیں تو they are working for one common objective. ان کا انٹرسٹ دونوں کا ایک ہے. یہ ایک دوسرے کو ری انفورس کر رہے ہیں اپنے کامن آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے. تو دس از ون ایگزامپل دیٹ یو مائٹ آبزرو ان آور اون سسٹم. ان پاکستان سسٹم بھی آپ اس کو آبزرو کر سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں آگے جاتا ہوں اسٹرکچرل امپیریلزم کی آپ کو ایک اور جو اس کی ایک امپورٹنٹ فیچر ہے اس کی طرف لے کے جاتا ہوں. وہ یہ کہ سینٹر سے جب کوئی بھی چیز, اب میں سینٹر آف دا کور کی بات کر رہا ہوں, یعنی میں کسی ڈیولپ ورلڈ کے جو میڈیا سسٹم ہے اس کی بات کر رہا ہوں, وہاں سے کوئی چیز جب انڈر ڈیولپ ورلڈ کے کور کی طرف جاتی, یعنی پیریفری کے سینٹر کی طرف جب جاتی ہے, تو وہاں پر یہ انفارمیشن کسی ایک فلٹر کے تھرو, کسی ایک لینس کے تھرو فلٹر ہو کے جا رہی ہوتی ہیں. یہ ایز سچ شاید نہ جا رہی ہوں. جس طریقے سے اگر ہم لیں کہ کوئی ایک ایسا پروگرام ہے جو کہ ویسٹ میں پروڈیوس ہوا ہے, ویسٹ کے اندر ڈسیمینیٹ اور ڈسٹریبیوٹ ہوا ہے, اور وہی پروگرام ایز سچ ہم اگر اپنی پاکستانی سوسائٹی کے اندر کسی ایک ڈیولپنگ سوسائٹی کے اندر اس کو شو کریں تو اس کے ایفیکٹس کچھ اور ہوں گے. لیکن کوئی ایک ایسا پروگرام جو کسی اور سسٹم کے اندر, ڈیولپڈ سسٹم کے اندر پروڈیوس ہوا ہے, لیکن اس کا مقصد کسی ایک انڈر ڈیولپڈ سسٹم کے اندر کسی خاص قسم کی اوپینین کو جنریٹ کرنا ہے, کسی خاص قسم کی انوائرمنٹ کو کریٹ کرنا ہے, تو اس کے جو لوازمات ہیں وہ اس سسٹم کے مطابق ہوں گے. وہ اس خاص سسٹم تک پہنچنے سے پہلے مختلف فلٹر سے گزر کے جائے گا, جس میں ان کی اپنی آئیڈیالوجیز اس کے اندر ڈالی جا رہی ہوگی, جس کے اندر اس قسم کے کانٹینٹس ڈالے جا رہے ہوں گے جو سوسائٹی کے اندر ایکسیپٹیبل ہوں, جن کی ایکسیپٹنس شاید ہو سکتا ہے بہت زیادہ ہو سکتا ہے کہ لینگویج وہ لی جا رہی ہو جو سوسائٹی کے اندر زیادہ بولی جاتی ہے یا زیادہ سمجھی جاتی ہے, وہاں پر اس قسم کے ایکٹرز کو وہاں پہ دکھایا جا رہا ہو جو کہ اس سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ تعداد میں پائے جا رہے ہیں. تو اس طرح سے اس سوسائٹی کے اندر اس کی جو ایکسیپٹنس ہے وہ بڑھ جاتی ہے. The main thing which I wanted to show you is that کہ جب کوئی چیز سینٹر آف دا کور سے جب سینٹر آف دا پیریفری کی طرف جاتی ہے تو اس کے اندر جو چینجز ہیں وہ کسی لینس کے تھرو فلٹر ہو کے جا رہی ہوتی ہیں, وہ کسی ایک ایسی فارم کے اندر ہو کے جا رہی ہوتی ہیں جن کی ایکسیپٹیبلٹی ہائیسٹ لیول کی ہو سکتی ہے ان دا پیریفری. تو دیٹ ول الٹیمیٹلی گیو بینیفٹ to the people those who are in the core, the people those who are in the center of the core, ان کو الٹیمیٹ بینیفٹ ہو رہا ہوتا ہے. اور ایک طرح سے جو اوپینین فارمیشن ہو رہی ہے, ایک طرح سے جو کلچرل ڈائمینیشن ہو رہی ہے پیریفری کی, وہ ود دی ہیلپ آف دوز ہو آر ایلیٹ آف دا سسٹم ان دا پیریفری, ان کی مدد سے ہی کی جا رہی ہوتی ہے. تو دس از اے سسٹم پریویلنٹ ان مینی پارٹ آف دا ورلڈ اینڈ یو کین سی many things like that within our own country as well. This could be taken as a research کہ کس طریقے سے بعض میڈیا پروگرامز ایسے ہیں پاکستان کے اندر, بعض میڈیا چینلز اس قسم کے ہیں, جب بعض میڈیا پروڈکٹس اس قسم کی ہیں جو انفیکٹ ہمارے مقاصد تو سرو نہیں کر رہے ہیں, لیکن ویسٹ کے یا جو کور ہے اس کے جو ایلیٹ ہے اس کے مقاصد کو سرو کیا جا رہا ہے, اور سرو کیا جا رہا ہے not with the help of their media but with the use of our own indigenous local media. میں آگے جاتا ہوں اور آپ کو اس پہ ایک اور ایسپیکٹ کی طرف لے جاتا ہوں جس میں اسٹرکچرل امپیریلزم کے حوالے سے جو بات سامنے آتی ہے.
اب اسٹرکچرل امپیریلزم سم وے از افیکٹنگ دی ایجنڈا سیٹنگ. ایک جو تھیری ہے یعنی میڈیا ایجنڈا سیٹ کرتا ہے سوسائٹی کے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہے اور سوسائٹی کے لیے کیا چیز ان امپورٹنٹ ہے, یا سوسائٹی میں جو مختلف پریورٹیز دی جا سکتی ہیں مختلف ایشوز کو آن دا بیسس آف دا سگنیفیکینس آف دیٹ ایشو ان دا سوشل سسٹم, اس کے حوالے سے یہاں پہ اگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں تو یہ جو اسٹرکچرل امپیریلزم ہے اس کے تھرو ایجنڈا سیٹنگ کا پروسیس بھی بڑی تیزی سے فروغ پا رہا ہوتا ہے اور بڑے آسانی سے وہ آبجیکٹیوز اچیو کیے جا رہے ہوتے ہیں, جو شاید ہو سکتا ہے کہ ویسٹرن میڈیا کسی بھی ڈیولپنگ ورلڈ کے اندر اپنے میڈیا کے تھرو جب وہ اس کو ڈسیمینیٹ کرے تو اتنی آسانی سے اس کو اچیو نہ کر پائے, لیکن ود دی ہیلپ آف ایلیٹ آف دا ڈیولپ اینڈ ایلیٹ آف دا پیریفری, ان دونوں کے درمیان میں ایک بہتر لنک اسٹیبلش ہونے کی وجہ سے آسانی سے کر پاتا ہے. تو ایجنڈا سیٹنگ جو ہے وہ کسی بھی سسٹم کے اندر وہ بھی ایک ون آف دا آبجیکٹو ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچیو ہو سکتا ہے یا ہو رہا ہے ود دس کائنڈ آف اے اسٹرکچرل امپیریلزم کانسیپٹ. میں گلٹنگ کے الفاظ میں آپ کو اسٹرکچرل امپیریلزم کے کچھ مزید فیچرز بتانے کی کوشش کرتا ہوں. گلٹنگ یہ کہتا ہے کہ ہارمنی پائی جاتی ہے بٹوین دی انٹرسٹ آف دا گروپ اویلیبل ایٹ دی سینٹر آف دا سینٹر, یو کین سے ایٹ دا کور آف دا سینٹر. یہاں پہ کور آف دا سینٹر سے میں مراد یہ کہ وہ جو ڈیولپ ورلڈ کا کور ہے اس کے اور اس کے علاوہ جو پیریفری کا سینٹر ہے ان دونوں کے درمیان میں انٹرسٹ کی ہارمنی پائی جاتی ہے. یہ بھی تھوڑی دیر پہلے میں بات کر چکا ہوں, لیکن ایک فیچر کے طور پر گلٹنگ جو امپیریل اسٹرکچرل امپیریلزم کی تھیوری ہے اس کو پیش کرتا ہے. اس کے علاوہ جو دوسرا ایسپیکٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ لیس ہارمنی پائی جاتی ہے. اب دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ ٹو نوٹ. ہی سیز دیٹ دیر از اے لیس ہارمنی بٹوین دی انٹرسٹ آف دا پیریفری نیشن, ہے نا, جو پیریفری نیشن کی جو انٹرسٹ ہے ان کا جو سینٹر آف دا کور نیشن ہے ان کے درمیان میں کوئی لنک نہیں ہوتا, یا ایک طرح سے لیس کامنالٹی آف انٹرسٹ ان کے درمیان میں پایا جاتا ہے. لیس ہارمنی یو کین آبزرو. فار انسٹنس, what US government is thinking about some particular issue, the people at large in Pakistan, those who are, you can say, in the periphery of this nation, I mean, ایک periphery country ہے پاکستان, ایک developing country ہے پاکستان, اس کی جو majority of the people is in the periphery, the periphery of the people, یا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ majority of the people in the periphery, they do not have any kind of commonality of interest between the people living at the top of the US system. اب ان کے اور ہمارے لوگوں کے درمیان میں جو ہارمنی ہے اس کا کم ہونا ایک نیچرل ہے, اور جو اسٹرکچرل امپیریلزم ہے وہ اس چیز کو ڈکٹیٹ کر رہی ہے کہ جو پیریفری آف دا پیریفری اور کور آف دا کور ان دونوں کے درمیان میں ہارمنی کم ہوتی ہے, ان میں کامنالٹی آف انٹرسٹ جو ہے وہ کم پایا جاتا ہے, جبکہ کور آف دا کور اینڈ کور آف دا پیریفری ان دونوں کے درمیان میں ریلیشن شپ بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے اور ہارمنی ایک ہائیسٹ لیول پہ پائی جاتی ہے. ایک اور تیسری چیز جو بڑی انٹرسٹنگ اسٹرکچرل امپیریلزم کے کانسیپٹ میں موجود ہے وہ ڈس ہارمنی کا کانسیپٹ بھی ہے. ڈس ہارمنی کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو پیریفری آف دا سینٹر نیشن ہے, یعنی جو کور نیشن ہے یا ڈیولپ نیشن ہے, اس کی جو پیریفری ہے اور پیریفری آف دی پیریفری نیشن, یعنی جو انڈر ڈیولپ ورلڈ کی میجورٹی ہے اور میجورٹی آف دا ڈیولپ ورلڈ, ان کے درمیان میں ایک ڈس ہارمنی پائی جاتی ہے. ان کے درمیان میں ایک ڈس ہارمنی پائی جاتی ہے, ان کے درمیان میں ایکویشن یا کامنالٹی آف انٹرسٹ نام کی چیز کو پائی ہی نہیں جاتی. اب یہ تین لیول پہ چیزوں کو ہم نے دیکھا ہے. پہلا یہ دیکھا ہے کہ سینٹر آف دا سینٹر اینڈ سینٹر آف دا پیریفری دے آر ہیونگ اے اسٹرانگ ہارمنی اینڈ کامنالٹی آف انٹرسٹ. دوسری لیول پہ ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ پیریفری آف دا پیریفری, یعنی میجورٹی آف دا پیپل لیونگ ان دا پیریفری, دے آر ہیونگ لیس ہارمنی and less commonality of interest with the people living in the developed country, یا جو ٹاپ پہ یا کور پہ ڈیولپمنٹ کنٹریز کی ہیں ان کے درمیان میں لیس ہارمنی ہے, and there is no harmony at all. ایک state of disharmony ہے between the periphery of the periphery countries and periphery of the developed or the core countries. اگر آپ اس کانسیپٹ کو جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے, which seems to be a little complex, intricate ہے تھوڑا سا, اگر میں اس کو ود دی ہیلپ آف آپ کو ڈائیگرام شو کرنے کی کوشش کروں تو پرابلی دیٹ وڈ بی ایزی فار یو ٹو انڈرسٹینڈ. یہ جو اس وقت ڈائیگرام آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے, یہاں پہ آپ کو دو چیزیں نظر آ رہی ہیں.
یہاں پر آپ کو ڈیولپ کنٹریز نظر آ رہے ہیں, ڈیولپ کنٹریز کا آپ کو پھر سینٹر ایک نظر آ رہا ہے. تو سینٹر اور پیریفری, یہاں پر پیریفری سے مراد یہ کہ وہ میجورٹی آف دا پیپل جو کسی ملک کے اندر ہیں بٹ دے آر ناٹ ایلیٹ آف دا سسٹم. اور دوسرا آپ کے پاس یہاں پہ سینٹر ہے, سینٹر آپ کے پاس بیسیکلی وہ لوگ ہیں جو کہ ایلیٹ کلاس ہے اس سوسائٹی کی. دوسری اگر آپ سسٹم کو دیکھنے کی کوشش کریں تو وہاں پر آپ کو ڈیولپنگ نیشنز نظر آتی ہیں. ڈیولپنگ نیشنز کے اندر بھی ایگزیکٹلی یہی چیز ہے کہ ایک ہے پیریفری اور دوسرا ان کا سینٹر ہے. تو یہاں پہ جو بات کہی گئی ہے, جو میں تھوڑی دیر پہلے کہہ چکا ہوں, وہ یہ کہ ہارمنی جو ہے وہ یا کامنلٹی آف انٹرسٹ دونوں کے سینٹرز میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے. یعنی دونوں کی ایلیٹ کلاسز کے جو انٹرسٹ ہیں, یہ انٹرسٹ آپس میں بہت زیادہ ملتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایکویشن میں ہیں, دونوں کے انٹرسٹ آپس میں ملتے ہیں. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ جو سینٹر آف دا ڈیولپ ورلڈ ہے یا ڈیولپ نیشنز ہیں, ان کا پیریفری آف دا ڈیولپنگ نیشنز, ان کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ اس صورت میں ہے کہ جہاں پر ان کی کامنلٹی آف انٹرسٹ کم ہے, یا ایک طرح سے بڑی کم ہارمنی ان کے درمیان میں پائی جاتی ہے. اینڈ دا تھرڈ تھنگ دیٹ آئی ہیو ایکسپلین ٹو یو از دا اسٹیٹ آف ڈس ہارمنی. اسٹیٹ آف ڈس ہارمنی سے مراد یہ کہ پیریفری آف دا ڈیولپڈ نیشنز اینڈ پیریفری آف دا ڈیولپنگ نیشنز, they are at distance from each other. They are absolutely two different entities. Probably they do not have anything common in them. They are human beings but with different ideologies, different economic needs, and probably with different kind of political ideologies. They are existing at two different places. One place is the developed one and the other is the developing one or the underdeveloped one. تو یہ جو آپ کو ایک ڈائیگرام آپ کے سامنے اس وقت اسکرین پہ نظر آ رہا ہے, اس کو اگر آپ دیکھیں تو یو کین ویری ایزیلی انڈرسٹینڈ 3 ڈفرنٹ کانسیپٹ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ایکسپلین کیے ہیں. اگر ہم اسی طریقے سے اس اسٹرکچرل امپیریزم کے جو ایک سینٹر پیریفری ریلیشن شپ کا جو ماڈل ایک طرح سے بن رہا ہے, اگر ہم ان کے پریمیسز کو ایک مرتبہ پھر تھوڑا سا اور سے دیکھنے کی کوشش کریں تو شاید ہمیں یہ نظر آئے کہ جو نیشنز کے درمیان میں ریلیشن شپ ہوتا ہے, یوزلی یہ ریلیشن شپ آف پاور ہوتا ہے. And especially when it comes to a sort of relationship that exists between a developed country and an underdeveloped country. تو relationship of power ہوتا ہے. One exercises more power over the other. One feels dominated because of the power of the other country. تو یہ جو relationship of power ہے, اور ہر لیول پہ power doesn't mean کہ کوئی muscles کی power, political power, economic power, industrial power, maybe technological جو advancement ہے, یا جو سپرمیسی آف دا ڈیولپ ورلڈ اوور دی انڈر ڈیولپڈ ہے, یہ سارے کے سارے بیسیکلی اسی فارم کے اندر پائے جا رہے ہیں. تو یہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے اس پورے کے پورے اسٹرکچرل جو ہمارے پاس امپیریلزم کا فینومینا ہے, اس کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے, یا اس کے اندر جو امپورٹنٹ پریمس یا ایک کانسیپٹ کے طور پر سامنے آ رہا ہے وہ یہ کہ ریلیشن شپ بٹوین نیشن از آلویز ریلیشن شپ آف پاور بٹوین دیم. اچھا, یہاں پہ دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو ڈیولپڈ کنٹریز آر دا سینٹرز آر آف کورس سینٹرز آف اکنامک, سینٹرز آف پولیٹیکل, سوشل اینڈ کلچرل پاور. یہ ایک پری کنسیوڈ کانسیپٹ, ایک اسمپشن کی صورت میں ہمارے پاس سامنے آ رہا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ اسٹرکچرل امپیریلزم کی بیسز اس چیز پہ ہے کہ سینٹر آف دی کور, آئی مین دا ڈیولپ کنٹریز کا جو سینٹر ہے وہاں پر اکنامک پاور کا سینٹر ہے, وہاں پر پولیٹیکل پاور کا سینٹر ہے, وہاں پر ٹیکنالوجیکل پاور کا سینٹر ہے, وہاں پر سوشل اور کلچرل پاورز کے سینٹر بھی اویلیبل ہیں. یہ اس اسمپشن کے ساتھ ہی ہم بیس کر سکتے ہیں یا اپنی تھیوری کی بات کر سکتے ہیں جو اسٹرکچرل امپیریلزم ہے. تو اگر اس کنسیپٹ کو اگر ہم ڈسٹریبیوٹڈ کانسیپٹ کی صورت میں لیں, یعنی کچھ اگر ہم دوسری سائڈ پہ بھی لیں, یعنی ڈیولپنگ کنٹری کے پاس بھی کچھ سینٹرز ہوں, تو پھر شاید ایک ڈسبیلنس کسی کیفیت نظر آئے. لیکن جو اسٹرکچرل امپیریلزم ہے اس کے اسمپشن اس بیس پہ ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں آپ کو ایک اور پکچر کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. اب تک میں نے جو باتیں بھی کی ہیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں, آف کورس اس کے اندر تھوڑی سی کمپلیکسٹی آپ کو محسوس ہو رہی ہوگی, بیکاز کہ دیر آر سو مینی انٹرمنگلنگ کانسیپٹس ود ان ون میجر کانسیپٹ جس کی ہم بات کر رہے ہیں. اگر ہم اس تصویر کی نسبت سے اس پورے کے پورے اس لیکچر کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں, اس پورے کے پورے جو گلٹنگ کا ماڈل ہے, ایک سینٹر پیریفری ماڈل یا ایک اسٹرکچرل میکنزم کا ماڈل ہے یا اسٹرکچرل امپیریلزم کا ماڈل ہے, اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو پروبلی ود دی ہیلپ آف دس سلائڈ وی کین ایزیلی انڈرسٹینڈ دیٹ. اب اس سلائڈ کے اندر وہ سارے کانسیپٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں جن کی ہم نے اب تک بات کی.
with the help of this you can understand کہ پیریفری کے اندر کیا فیچرز ہیں, ڈیولپڈ کنٹریز کے کیا فیچرز ہم ڈسکس کر رہے ہیں, انڈر ڈیولپڈ ہیں تو ان کے کیا فیچرز ہیں. تو اس کانسیپٹ کے اندر آپ کو یہ نظر آ رہے ہوں گے. فار انسٹنس کہ اگر میں بات کرتا ہوں ایک ایسے فرسٹ ورلڈ کنٹریز کی جو ڈیولپ ورلڈ ہے, تو اس کے سینٹر اور پیریفری نظر آ رہا ہے. پیریفری کی جو فیچر ہو سکتے ہیں مین, وہ کیا ہیں, وہ بھی یہاں پہ آپ کو بڑے کلیئرٹی کے ساتھ نظر آ رہے ہوں گے. اور اس کے علاوہ جو پیریفری آف دا ڈیولپڈ ہے اس کے کیا امپورٹنٹ فیچرز ہیں, یہ بھی آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہوں گے. یعنی جو انڈر ڈیولپ پارٹ آف دا ڈیولپ ورلڈ ہے اس کے فیچرز, اور ڈیولپ پارٹ آف دا ڈیولپ ورلڈ اس کے فیچرز نظر آ رہے ہیں. سملرلی جو انڈر ڈیولپڈ کا ڈیولپ پارٹ ہے وہ اور اس کے فیچر, یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. اور اس کے علاوہ انڈر ڈیولپڈ کا انڈر ڈیولپڈ پارٹ کیا ہے, اس کے کیا فیچرز ہیں, وہ بھی آپ کو اس تصویر کے اندر بڑے کلیئرٹی کے ساتھ نظر آ رہے ہیں. اور ان کے درمیان میں جو ریلیشن شپ کی نیچر ہے, جن کو میں بیان کر چکا ہوں کہ 3 ڈفرنٹ کائنڈ آف ریلیشن شپس بھی کے درمیان پائے جا سکتے ہیں, اسٹیٹ آف مور ہارمنی, اسٹیٹ آف لیس ہارمنی اینڈ اسٹیٹ آف ڈس ہارمنی. تو اگر ہم اس جو ڈائیگرام ہے اس کو اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں کانسیپٹس کے اندر, جن کو ابھی تھوڑے پہلے میں نے ڈسکس کیے ہیں, تو پرابلی آپ پورا جو ہمارا اب تک کا لیکچر تھا اس کو آسانی سے سمجھ پائے ہوں گے, سمجھ سکیں گے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس خلاصے کے تحت کہ گلٹنگ کا جو کانسیپٹ آف سینٹر پیریفری ہے, یا جو اسٹرکچرل امپیریلزم کا کانسیپٹ ہے, دس از ان فیکٹ دا نیو فارم آف میڈیا امپیریلزم, یا ایک طرح سے ری فارمولیشن آف, یا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا امپیریلزم کا جو کانسیپٹ ہے, دس ہیز بین ریوزٹڈ بائی دی نارویجین اسکالر who gave us this concept in 1971. تو اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے. اللہ حافظ.